السلام علیکم آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی, اور آپ لوگ یقیناً مجھے حیران ہو رہے ہوں گے, پریشان ہو رہے ہوں گے اس اپیئرنس میں دیکھ کر, کیونکہ جو پچھلی ویڈیوز تھیں اس میں ایک الگ میرا جو ہے اپیئرنس تھا, اور اب داڑھی نہیں ہے اور اپیئرنس ایک ڈفرینٹ, آپ لوگوں کو بہت ڈفرینٹ نظر آ رہا ہوگا. تو اس چیز کے اوپر آنے سے پہلے کہ وہ چیز جو ہے وہ کیوں ہو گئی, اس چیز پر آنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں ایک آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں, اس کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ بہت پہلے کی ریکارڈڈ ہوتی ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ جسٹ مطلب ہر 2-3 دن میں ایڈیٹنگ ہو رہی ہو, یا وہ بہت سی ویڈیوز پہلے سے ایڈٹ ہوئی بھی رکھی ہوتی ہیں, اور پھر ان کو آہستہ آہستہ سائڈ بائی سائڈ کچھ دن کے وقفے سے سامنے لایا جا رہا ہوتا ہے. اب جو ٹیم ہے, اچھا کہ جو میری شروع میں تو خیر میں خود بھی گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہوتا ہوں, تھم نیلز, ان چیزوں پر کام, یہ سب چیزیں الحمدللہ 5 ایئرز ایکسپیرینس ہو گیا ہے مجھے الحمدللہ. لیکن مجھے ٹائم نہیں مل پاتا, یونیورسٹی اور پھر ان ٹاپکس پہ ریسرچ, شدید ترین پڑھائی کا لوڈ, اس کے ساتھ ساتھ فیملی کو ٹائم دینا اور چیزیں. تو اس صورت میں پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان چیزوں پر, جیسے ایک ٹیم ہے جو میری اس چینل کے لیے ایک ٹیم ہے جو کریٹیوٹی کی ٹیم ہے, یعنی کہ جو ڈیزائننگ کر رہی ہے, گرافک ڈیزائننگ کر رہی ہے. ایک ہے جو میں ریکارڈ کرتا ہوں, تو اس میں چیک اینڈ بیلنس یہ کیا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات تو نہیں اٹر ہو گئی, جو ایسی کوئی بات تو نہیں نکل گئی منہ سے, کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے, خاک کا پتلا ہے. ایسی کوئی بات نہ نکل جائے جو کسی کے بلیفس کو ہرٹ کر جائے, ایسی ہو جو ٹاپک سے ہٹ کر ہو, ارریلیونٹ ہو. تو ایک ٹیم اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, ایک ڈفرینٹ ٹیم ہے اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ایک وہ ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے جو وہ مطلب سب جو میں ریکارڈ کرتا ہوں پھر وہ فائنلائز ہوتا ہے, پھر اس کا کنٹینٹ کریٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں ٹیگز لگنا اور اس کا ڈسکرپشن, اس کی چیزیں, وہ سب چیزیں ایک الگ ٹیم کر رہی ہوتی ہے. پھر اس کی گرافک ڈیزائننگ کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ٹیم ہے. پھر اس کے علاوہ مطلب اس میں 1-2 لوگ ہیں جو ساتھ میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں اس چیز پہ. اور اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ کراس چیک کیا جاتا ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ جو ریکارڈ کیا میں نے جتنے بھی منٹس کا, اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی جو ارریلیونٹ ہو, بیونڈ اینی, ایسی کوئی بات ہو گئی ہو جو کسی کے بلیفس کو ہرٹ کرے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ویڈیو سامنے آتی ہے. اب ایشو یہ تھا کہ یہ جو چیز ہوئی, اس پر میں ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہم نے اگر کرنی ہے اللہ کی توفیق سے, اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ کی توفیق سے اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے, اور اللہ کی توفیق سے نہ صرف لوگوں کی اپنی بھی اصلاح ہی ہوگی. ہم کوئی پرفیکٹ ترین نہیں ہے, میں ایک عام گناہ گار انسان, بہت ہی زیادہ خطا کار انسان, شاید ریاکار بھی ہوں, لیکن موٹیو یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کی نیت رکھنا, دوسرے کی اصلاح کے ساتھ اپنی بھی اصلاح ہو سکے اس چیز پر, اس پہلو پر, اور اللہ کی توفیق سے ہو, اللہ کے اذن سے ہو, اللہ کی مرضی رضا سے ہو. تو اس صورت میں اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. اور مجھے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے کہا, جب انہوں نے میرا ایک مسئلہ سنا کہ یہ چیز میں نے کیوں یہ چیز ہو گئی, تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو مجھے یہ چیز کہہ رہے تھے کہ آپ سامنے مت آئیں, آپ ویڈیو مت ڈالیں, آپ ویڈیوز اپلوڈ مت کریں, یہ مت کریں. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ وجہ پہ میں آ رہا ہوں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ سے, اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی میں نہیں چاہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک آزمائش ڈالی ہے, چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ نے ڈالی ہے, تو میں اس کے برڈن میں پریشرائز ہو کے وہ کام جو اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ اگر دوسروں کی ڈپریشن یا اسٹریس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے, یا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث شیئر کر رہا ہے, تو میرا بندہ وہ چیز بھی نہ کرے. تو میں سائڈ بائی سائڈ دونوں گناہ ایک ساتھ نہیں کمانا چاہتا. اگر ایک چیز پر میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں کہ ایک چیز ہو گئی, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, بہت بڑا ریزن ہے, بہت جو ظاہر ہے, یا تو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. تنقید کرنے والے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ان پر وہ چیز نہیں گزر رہی ہوتی, تو انہیں وہ چیز نہیں لگ رہی. یہ ہیومن نیچر ہے, یہ ہیومن سائیکک ہے. میں اگر کسی کو اس کنڈیشن میں دیکھوں گا, میں بھی شاید کویشچن کر دوں, کیونکہ میں اس چیز سے نہیں گزر رہا. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہوا یہ کہ یہ جو چیز ہو گئی, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اور ریزن یہ ہے کہ جب میں
2020 کی بات ہے یہ، 2020 کی بات ہے یہ غالباً. اس ٹائم پر ظاہر سی بات ہے 2019 کا اینڈ چل رہا تھا، کووڈ اس زمانے میں نہیں آیا تھا، اور اس زمانے میں ہم شفٹنگ کر رہے تھے. تو میں ظاہر سی بات ہے آئی واز جسٹ 19 ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں جاتا تھا باربر کے پاس بال تھوڑے سیٹ کروانے ہیئر اپنے، اور تو وہ شیو کر دیا کرتا تھا میرے. تو حسب معمول بال کاٹنے کے بعد اس نے جو کچھ یہاں پہ ہیئرس تھے وہ اس نے شیو کر دیے. اب وہ انفارچونیٹلی جب میں نے ٹیسٹ کرائے اس چیز پہ اسکن کے، اور حکیم کے تھرو کروائے، اور کچھ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس تو خیر میں نہیں گیا کیونکہ ان کا پروسیجر بہت لمبا ہوتا ہے، اور ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، ٹریٹمنٹ، اور ایکسپینسو ہوتا ہے بہت زیادہ. تو میں نے حکیم کو، کیونکہ تھوڑے یہ حکیم جو ہوتے ہیں ویسے تو نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے تھوڑے قریب ہوتے ہیں، کافی دیندار ہوتے ہیں، دین کی سمجھ ہوتی ہے. تو میں ان کے پاس گیا یہ چیز پوچھنے، تو انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی کہ ایسا کچھ ہوا ہے، ایسی کوئی چیز ہوئی. جب انہوں نے ٹیسٹ کیا، وہ کیا ہوئی ہے کہ وہ جو باربر تھے جنہوں نے ہیئر کیے ہوں گے کٹ اس ٹائم پہ کوئی 3-3.5 سال پہلے، تو انہوں نے رسٹڈ جو بلیڈ ہوتا ہے وہ چلا دیا آن مائی اسکن. تو اسکن میری الٹرا سینسٹیو ہے. تو وہ جب یہ چیز ہوئی، پھر خیر کووڈ آ گیا، وہ انہوں نے چلا تو دیا، پھر کووڈ آ گیا. بہت خاص مجھے ایسا کوئی سمٹم نظر نہیں آیا کہ مجھے لگے کہ کوئی ایسا انفیکشن ہو گیا ہے. لیکن واللہ عالم میں نے اس پر پہ داڑھی رکھی ایز اے پراپر نیت کر کے تو نہیں رکھی میں نے، کہ میں ظاہر سی بات ہے ایک نیت شرعی داڑھی تو کہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ تو نہیں تھیں. جو پرانی جو میری ویڈیوز ہیں اس میں بھی شرعی داڑھی کی کنڈیشنز نہیں ہیں جو میں نے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کوئی ایسی نیت کر کے تو نہیں رکھی. لیکن یہ چیز میں سوچ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن بھی ہو گیا، یونیورسٹی بھی بند ہو گئی تھی. میں نے کہا چلو یہ چیز ہو گئی ہے تو ہو گئی، اور پھر ماشاء اللہ سے اچھی بھی لگنے لگی تھی مجھے پرسنلی، خود بھی میرا اپنا ڈیسیجن تھا یہ کہ میں نے رکھنی ہے. اور پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے آ جاتے ہیں ہیئرز یہاں پہ تو آپ ان کو نہیں ٹرم آؤٹ کرواتے، سیٹ کروا لیتے ہیں. ٹرم آؤٹ نہیں کر سکتے آپ، پوری ٹرم آؤٹ نہیں کر سکتے جب آپ رکھ رہے ہیں داڑھی، بھلے آپ فیشن میں کیوں نہ رکھیں یا شرعی رکھیں، آپ ٹرم آؤٹ نہیں کروا سکتے اس ایریا کو. اوپر سے سیٹ کروا دیں گے، کم کروا دیں گے سیزر کے تھرو. اب وہ اسکن میرے لیے ہڈن تھی، جب اس پہ بال آ گئے یہاں پہ تو وہ ہڈن ہو گئی. اس پر فنگل سب، مجھے ایچنگ تھی اسکن کے اندر، ایچنگ رہتی تھی تھوڑی سی. میں نے کہا خیر بہرحال ہوگی، اسکن سینسٹیو تو تھی، تو مجھے یہ ذہن میں تھا کہ مے بی بیکاز آف دس ریزن یہ ہو رہی ہے. تو میں نے زیادہ نوٹس نہیں لیا، لیکن جب ایچنگ اتنی بڑی کہ وہ میرے اسکن کے اندر شروع ہو گئی. اسکن کے اندر، ایک تو ہوتا ہے باہر ہو رہی ہے آپ نے ایچ کیا وہ صحیح ہو گئی، ایک ہوتی ہے اندر ہو رہی ہے. تو میرے اندر ہو رہی تھی اسکن کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں اس میں ڈسٹربنس تھی، پلس فنگل ڈینڈرف اتنی شدید، وہ کوئی سی گھنی، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ شرعی تو نہیں تھی داڑھی کہ اس پہ چلیں، بال بہت زیادہ ہیں تو ڈینڈرف آ گئی. نارمل تھے اور اس پر اتنی ڈینڈرف اور اتنی فنگل بھی کچھ بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا. تو پھر میں حکیم کے پاس گیا اور ڈفرینٹ حکیموں سے میں نے اس چیز پہ مشورہ لیا. تو ان کا سب کا یہی بتانا تھا ٹیسٹ کرنے کے بعد یا اس مسئلے کی نوعیت جاننے کے بعد کہ یہ ایشو ہے آپ کا، اور اس کا ٹریٹمنٹ بالکل اویلیبل ہے. ٹریٹمنٹ میرا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چل بھی رہا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو ریموو کر دیں. حالانکہ دین کی سمجھ ماشاءاللہ سے ہوتی ہے، میں اسی لیے ان کے پاس گیا کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت نوحہ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. اور میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ نام تو خیر میں نہیں لوں گا، لیکن وہ جو حکیم صاحب تھے جن کے پاس میں گیا، وہ ماشاءاللہ سے 1 سال دین کے اللہ کے راستے میں لگا کر بھی آئے تھے. اسی وقت جب میں گیا ہوں تو 2-3 دن پہلے انہوں نے اپنا کلینک کھولا بھی تھا، تو مجھے بتا بھی رہے تھے کہ میں 1 سال لگا کر آیا ہوں اللہ کی راہ میں اور چیزیں. تو میں نے کہا یار دس از دا سوٹیبل پرسن نا، کہ جو مجھے گائیڈ تو کر سکتا ہے کم سے کم کیونکہ میں نے رکھی تھی داڑھی اپنی ڈیسیجن سے، اپنی مرضی سے. لوگ کہتے ہیں آپ پہ سوٹ کرتی تھی اور چیزیں، ظاہر سی بات ہے داڑھی چیز ایسی ہے کہ وہ سوٹ کرتی ہے، وہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کی ہر سنت انسان پہ سوٹ کرتی ہے، نہ صرف مسلمانوں پہ، کافروں پہ بھی سوٹ کرتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو وہ بھی اس چیز میں اس خاص سنت کو پریکٹس کرنے میں اچھے لگتے ہیں. تو میں نے یہ چیز ان سے میں نے اپروچ کیا اس چیز پر، کیونکہ میں نے رکھی تھی اپنی مرضی سے.
اللہ کی توفیق سے، اور اس میں میری خوشی بھی شامل تھی، تو مجھے زیادہ تکلیف تھی کہ نہیں یار یہ چیز ریموو نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہی علاج ہو جائے، میری پوری کوشش تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے جو اسکن ہے، یہ جو آئلز ہوتے ہیں یا ایلوویرا ہوتا ہے ایکسٹریکٹس، یہ سب آپ کی اسکن میں ایبزارب ہونے چاہیے، کیونکہ اسکن کے اندر مسئلہ ہے، آپ کے ہیئرز میں مسئلہ نہیں ہے، اس کے آپ کے جو پورز ہوتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اسکن کے اندر مسئلہ ہے۔ تو وہ تو آپ کے تو سارے بال جو داڑھی کے وہ ایبزارب کر لیں گے سارا ایلوویرا اور سب تیل اور آئلز اور چیزیں، تو آپ کی اسکن کے سیلز میں کیا جائے گا؟ تو اس لیے آپ اس چیز پر تھوڑا سا غور و فکر کریں، مشورہ کریں، اور پھر آپ اس چیز کا ٹریٹمنٹ شروع کریں، اور جو آپ کی بیئرڈ ہے اس کو آپ شیو آؤٹ کریں یا ٹرم کریں آل اوور۔ تو میں نے پھر تب بھی میرے دل میں اطمینان نہیں آیا، حالانکہ وہ صاحب بہت دیندار، اخلاق بہت زبردست ہے ان کا ماشاءاللہ، اللہ ان کو زندگی دے۔ پھر میں نے دارالعلوم کراچی سے فتویٰ نکلوایا، اور دارالعلوم سے بھی نکلوایا، اور ایک جگہ سے اور بھی میں نے نکلوایا، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کا مدرسے کا، وہ ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ ہے، آئی تھنک فاروقیہ ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال میں نے وہاں سے بھی کروایا، دارالعلوم سے میں نے کروایا اس چیز پر۔ تو انہوں نے یہ مشورہ اس چیز پر دیا، پوری سچویشن وہاں تو آپ لکھ کے بھیجتے ہو نا پورا اپنا مسئلہ، اور وہ لکھی ہوئی صورت میں آتا ہے فتویٰ، میں نے ہر چیز باریک سے باریک چیز اس میں لکھ کر میں نے بھیجی سوری۔ تو انہوں نے اس پر یہ چیز کہی، فتویٰ یہ دیا دارالعلوم سے جو آیا کہ جب ایک تو آپ اپنا ٹریٹمنٹ جو کرائیں وہ ایک دیندار انسان سے کرائیں، وہ کوئی نان مسلم نہیں ہونا چاہیے، جس کا ٹارگٹ ہو کہ یار اس کے جو چیزیں اس کو اللہ کے قریب ہے، اسلام کے قریب کر رہی ہیں، ان سے دور کیا جائے، یا وہ اس لیے وہ داڑھی کٹوانے کا مشورہ دے۔ تو پہلے تو وہ بندہ دیندار ہو، اس کو دین کی سمجھ ہو، نہ صرف مسلمان ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، پہلے تو یہ پوائنٹ آیا۔ پھر آپ اسے ٹریٹمنٹ کرائیں، اور جیسے ہی آپ کا ٹریٹمنٹ ریزالو ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، ٹریٹمنٹ آپ کا ہو جائے سارٹ آؤٹ، مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، اور آپ کو لگے کہ ہاں اب آپ کی اسکن الحمدللہ سیٹ ہے، اور آپ کو گرین سگنل مل جائے فرام دا ڈاکٹرز، تو آپ پھر جو ہے وہ حکیم مطلب، تو پھر آپ اس چیز کو واپس رکھیے، اس چیز کو آپ واپس رکھیے۔ تو یعنی کہ انہوں نے یہ گنجائش دے دی تھی کہ آپ اس چیز کو ٹرم آؤٹ کروا لیجئے جب تک کہ آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اب اس کے چلنے کا ڈیوریشن وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کب تک چلے گا۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد میں اس کنڈیشن سے باہر نکلوں، مجھے خود اتنی شرم آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ کے دین کا کام، اللہ کے وہ کام جو شاید اللہ کو کہیں کسی کونے میں کوئی کچھ پسند آتا ہو، ہماری چھوٹی سی کوشش، یا شاید میرا سمجھانا نہیں، میرا سمجھانا نہ سمجھ میں آتا ہو، لیکن میرا سمجھانا نہ پسند آتا ہو، لیکن آپ لوگوں کا سمجھنا اللہ کو بڑا پسند آ جاتا ہو، تو وہ کام کیوں رکے؟ ناٹ ایون ان رمضان، وہ اس کے علاوہ بھی کیوں رکے؟ تو یہ میرا اپنا پرسنل ڈیسیجن تھا کہ میں آؤں سامنے اور اپنے اس چیز کو کلیئر کروں۔ جب نیت صاف ہے انسان کی تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے نا لوگوں کے کمپلیمنٹ سے، لوگوں کا تو کام ہے کمپلیمنٹس کرنا۔ تو بس میری یہ دعا ہے، انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو جو ہماری آئے گی وہ اپنی اسٹارٹ ہوں گی ایز پر جو ہماری کنٹینیوٹی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا بھی کریں بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں سرخرو کرے، اور جلد از جلد میں اپنے پرانے جو میرا جو اسٹیٹ ہے اس میں واپس آؤں۔ اور یہ کہ جو ایک تشنگی سی ہے، مجھے خود بھی فیل ہو رہا ہے ریکارڈ کرواتے ہوئے کہ دیر از سم تھنگ کہ وہ مس ہو رہی ہے، دیٹ از اوبویسلی دیٹ بیئرڈ۔ تو آپ لوگوں کی دعا چاہیے، آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل میری ریکور ہو، تاکہ میں واپس اپنے پرانے اسٹیٹ میں آؤں اور اس کو رکھوں، اس کو سجاؤں اپنے فیس پہ۔ اور تب تک یہ کہ جو ویڈیوز ہماری ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آتی رہیں گی، یہ میرا اپنا پرسنل ڈیسیجن ہے۔ میں نے بہت دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے میں نے بسم اللہ کر کے بس میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ آگے کی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم وہی اپنی اسلامک چیزوں کے حوالے سے جو ٹاپکس ہیں ان کو آگے لے کے چلیں گے ایز پر قرآن اینڈ سنہ ان دا لائف آف صحابہ اینڈ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ میں نے بتایا، آپ نے سنا، اس میں کوئی کمی بیشی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔